بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. معزز سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک نیا مسئلہ لے کے حاصل ہوا ہوں جو لکی کمیٹی، بولی والی کمیٹی اور اس طرح کی کمیٹیوں سے متعلق ہے. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرہ میں ایک کمیٹی چل رہی ہے جس کو بولی کی کمیٹی کہا جاتا ہے یا لکی کمیٹی کہا جاتا ہے. اس میں ہوتا ایسا ہے کہ 50 یا 100 یا 20 یا مختلف ان کی اپنی لمٹ ہوتی ہے، اتنے آدمیوں کو کمیٹی میں شامل کیا جاتا ہے اور ہر شخص ماہانہ 2500 یا 3000 یا 5000 دیتا ہے. اور یہ اس کی شرائط میں ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی موٹر سائیکل نہیں نکلے گی تو آپ کو کمیٹی دینی ہوگی. مطلب کہ موٹر سائیکل کی قیمت مقرر ہوتی ہے 40,000 یا 50,000 تک. اگر کمیٹی نہیں نکلتی تو آپ کو موٹر سائیکل مل جائے گی، پیسے جب پورے ہو جائیں گے. اور اگر آپ کی کمیٹی پہلے نکل آتی ہے 1-2 کمیٹی دینے کے بعد تو آپ کو موٹر سائیکل جو ہے وہ ڈیلیور کر دی جاتی ہے اور باقی پیسے معاف ہو جاتے ہیں. تو شرعی طور پہ یہ جو کمیٹی لکی کمیٹی ہے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. یہ سود ہے، سود کے تحت آتی ہے اور اس کا سودا کرنا، یہ کمیٹی لینا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. کیونکہ فتاوی شامی وغیرہ کے اندر یہ باقاعدہ اس میں موجود ہے، یعنی کل قرض جر نفعا حرام، ہر وہ قرض کہ جس میں نفع مشروط ہو وہ حرام ہوتا ہے. تو یہ ایسا ایک قرض انسان اس میں کمیٹی میں اپنے پیسے قرض کے طور پہ دیتا ہے کہ مجھے نفع مل جائے گا، یعنی 5000 دینے کے بعد اس کو جو ہے وہ پیسے مل جاتے ہیں. تو یہ شرعی طور پہ یعنی اس نے اس کے پورے پیسے نہیں دیے، اس کو وہ کمیٹی مل گئی ہے. تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور نمبر 2، اس میں دھوکہ بھی ہے. ہر وہ بیع کہ جس میں دھوکہ آ جائے، جس میں غرر آ جائے، جس میں فتنہ فساد ہو، وہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہوتی. اسی طرح موجودہ دور میں آج کل ایک بولی کی کمیٹی چلتی ہے. بولی کی کمیٹی میں ہوتا ایسا ہے کہ ایک کمیٹی نکلتی ہے 1,00,000 روپے کی یا 2,00,000 کی. جس بندے کی کمیٹی نکلتی ہے دوسرا بندہ کہتا ہے کہ آپ یہ کمیٹی مجھے دے دیں، یعنی 80,000 میں. یعنی وہ بولی لگائی جاتی ہے کہ یہ کمیٹی کون لے گا. 10,00,000 کی کمیٹی ہے، ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے یہ 9,00,000 میں دے دیں، ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے مجھے یہ 8,00,000 میں دے دیں، باقی جو 2,00,000 ہے یا 1,00,000 ہے یا 20,000 جتنے بھی بچتے ہیں فار ایگزامپل وہ ان میں ڈیوائڈ کر دی جاتی ہے. تو یہ بھی شرعی طور پہ ناجائز اور حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، مال کو دگنا کر کے نہ کھاؤ. تو اس میں چونکہ مال کو دگنا کر کے کھایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو کمیٹیاں بنتی تھیں وہ 10,00,000 کی تھیں، 10,00,000 سے اوپر کے آپ کو پیسے ملتے ہیں. عموماً ہماری سوسائٹی میں، معاشرہ میں، پنڈی بٹیاں میں، لاہور، سرگودا، حافظ آباد، اسلام آباد، یہ ہر شہر میں، کراچی تک یہ میں نے وزٹ کیا، ہر شہر میں تقریباً جو ہے وہ یہی سسٹم چل رہا ہے. تو میرے بھائی یہ شرعی طور پہ یہ ناجائز اور حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اور اس میں ہر مکتبہ فقہ کے عالم کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. بریلویوں سے لے کے اہل حدیث علماء تک سب نے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے. لہٰذا اس سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کی جائے. اور یہی ہمارے فقہاء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ شرعی طور پہ ناجائز اور حرام ہے. تو اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. اس کے علاوہ موٹر سائیکل کی کمیٹی، کسی بھی گاڑی کی کمیٹی، یعنی جس میں یہ چیز آئے، جس میں سود ہو یا جس میں ربا ہو، جس میں دھوکہ ہو، تو وہ شرعی طور پہ جائز نہیں. اللہ کا قرآن کے اندر ارشاد بھی ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز اور ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. تو ہماری سوسائٹی اور معاشرہ میں یہ رواج پایا جا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مال حق اور ناجائز طریقے کے ساتھ کھاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے. اور یہ لکی کمیٹی
بولی والی کمیٹی، موٹر سائیکل کمیٹی، اس طرح کی معاشرے میں جتنی بھی کمیٹیاں ہیں یہ ساری کی ساری سود کی قسمیں ہیں، اور اس میں سود کا شبہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی کمیٹیاں دینی، ہو سکتا ہے 1-2 کمیٹی کے بعد اس کو پورے پیسے مل جائیں، اب وہ جو اس کو اضافی پیسے ملے ہیں وہ سود کے تحت آتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں قرآن اور حدیث مصطفیٰ کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔